اب ٹوپی نماز میں واجب ہے، فرض ہے؟ آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اقیمت الصلاۃ فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدم وهو جنوب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج وراسه يقطر ماء فصلى بهم رواه البخاری کی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر یہ روایت لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. اور سنیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے حجرے میں ہیں اور اقامت کہتے ہیں. اقامت کا مطلب وہ نماز کے لیے جو کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وغیرہ. اقامت کہہ دی گئی اور ابھی آپ کمرے میں ہیں. لوگوں نے سب درست کر لیا. فسوى الناس صفوفهم. اب نبی کو آنا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ مصلی کے اوپر. آپ مصلی کے اوپر آگے فتقدم، آپ آگے بڑھ گئے، مصلی پر آگے. وہ جنوب، آپ کو یاد آیا ارے میں تو جنوبی ہوں، مجھے نہانے کی ضرورت. ایک نقطہ آپ پیچھے کہیں معلوم ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اگر آپ کو غیب کا علم معلوم ہو، غیب کا علم ہوتا تو آپ جنوبی ہو کر کے نماز پڑھانے کے لیے آتے. یا پیچھے کا مسئلہ ہے فتقدم وهو جنوب. آپ مصلی پر آ گئے، پڑھ گئے، وہ جنوب، اور آپ کو یاد آیا ارے مجھے تو نہانے کی ضرورت ہے اور میں نماز پڑھانے کے لیے آ گیا. ثم قال، آپ نے فرمایا علی مکانکم، تم لوگ کہہ رہے ہو آتا ہوں میں. فرجع، آپ پلٹے. فاغتسل، آپ نے غسل فرمایا. ثم رجع، پھر آپ لوٹے. اب لوٹے. وراسہ، راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ وراسہ یقطر ماء، آپ کے بالوں سے پانی گر رہا تھا. اسی حالت میں فصلی بہم، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. تو بھی کہا ہے اس لیے کی روایت کرنے والا بول رہا ہے کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا ہے. اور اگر عربی آتی ہو تو فے کا مطلب سمجھو. فے تاکید کے لیے آتا ہے، بیچ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی. اور مسجد نبوی میں ٹوپی ووپی نہیں رکھی جاتی، آج کل ٹوپی رکھی جاتی. آپ آئے وراسہ یقطر ماء، آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا. اور فصلی بہم سے بتا رہا ہے کہ بیچ میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، فے تاکید کے لیے آتا ہے. اس حال میں کہ سر سے پانی گر رہا ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، اور آپ نے اسی حالت میں لوگوں کو امامت کرائی. تو اللہ چاہے گا. وہ ناسخ و منسوخ آیات کا معاملہ ہے. باقی عام معاملات میں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے، فوراً مسجد سے باہر نکل گئے، غسل کیا، واپس آئے. آپ کے مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھے یاد نہیں رہا، تو میں غسل کر کے آیا ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں مسجد تک، کیا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے؟ نہیں، ایک بشری تقاضے کے تحت ہوا. حالانکہ شاید آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ ہوا. میرے تو ابھی 41 سال کی عمر میں میرے ساتھ تو آج تک یہ معاملہ نہیں ہوا کبھی. ٹھیک ہے، رات کو ہی فکر پڑ جاتی نہانے کی، لیکن بسا اوقات ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. اچھا اب کیا وہ یہ حدیث آتی ہے، وہ اہل حدیث اپنا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ سے تم ننگے سر تھے. اس میں نہیں لکھا ہوا ننگے سر. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا بال دیکھے. او بھئی یہ زلفیں یہاں تک تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پگڑی بھی پہنی ہو نا گیلے تو یہاں سے پانی ٹپکنا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے تو ٹپک ٹپک کے نہیں گر رہا تھا نا. مطلب اپنی مطلب کے مطلب نکالنا شروع کر دیتے اس طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کسی تقریر کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آپ مصلی پر جب آ گئے تو آپ کو خیال آیا کہ میں جنوبی ہوں. تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنی جگہ رہو، میں آتا ہوں. آپ نہا کر کے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے ان کو نماز پڑھائی. صحابہ اسی طریقے سے وہاں موجود تھے، اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا. میں نے حدیث کے اس جملے سے استدلال کیا تھا. حدیث ہے وَرَاسُهُ يَخْطُرُ مَاءً، کہ آپ کے سر سے، راس کا لفظ ہے،
راس، راس مانے سر اور شعر مانے بال، شعر مانے بال اور راس مانے سر۔ اب مرزا صاحب کیا بولتے ہیں، ان کی قابلیت دیکھیے کہ وہ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ بال یہاں تک تھے، اب بال یہاں تک تھے، پہلے ثابت کیجئے بال کہاں تک تھے، اور پہلے ثابت کیجئے کہ آپ کے بال سے پانی گر رہا تھا کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا۔ حدیث میں تو راس کا لفظ ہے نہ کہ شعر کا۔ یہ جواب آپ کے ذمہ ہے۔ الحمدللہ۔